بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان اختار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں کلاس ناہم مطالعہ پاکستان کتاب کے باب نمبر 4 میں موجود صفحہ نمبر 99 پر ٹاپک قیام پاکستان سے عہد حاضر تک پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار. آج ہم یہ پڑھیں گے. قیام پاکستان 1947 عیسوی سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک پاکستان کی جو قومی ترقی ہے اس میں خواتین نے کیا کیا کردار ادا کیے، اس حوالے سے آج ہم پڑھیں گے. 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی قریباً نصف آبادی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے. خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اہم ترین مقام رکھتی ہیں. وہ ان نسلوں کی امین ہیں، امین یعنی امانت دار ہیں، جنہوں نے ملک کو استحکام بخشا یعنی مضبوط کیا، پختہ کیا. پاکستان میں ہر شعبہ زندگی میں وہ اپنی صلاحیتوں یعنی قابلیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں. میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے، یعنی خاصیت ہے، خوبی ہے. تعلیمی درسگاہوں سے لے کر ایوان سیاست تک ہماری پرعزم یعنی پختہ ارادے والی خواتین نے اپنے نام روشن کیے ہیں. پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود یعنی معاشرتی بھلائی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. ملک میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود مطلب کہ کسی کی کامیابی و کامرانی کے لیے بھلائی والے کام کرنا اور بہتری کے لیے خواتین انفرادی یعنی ذاتی طور پر اور اجتماعی طور یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر خالص نیت سے سرگرم عمل ہیں. خصوصی بچوں کے سکول ہوں، بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہیں ہوں، نادار یعنی مفلس عورتوں کے لیے دستکاری یعنی ہاتھوں سے کام سکھانے کے ادارے ہوں، ان سے وابستہ جڑی ہوئی ہماری عورتیں اپنی ہمت اور بساط یعنی طاقت سے زیادہ کام کرتی ہیں. خواتین کسی بھی حوالے سے مرد سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں خواتین کا کردار اور دوہری اہمیت کا حامل ہے. قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یعنی پوشیدہ نہیں ہے. آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ اور ادھر سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے صدارتی انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کے پہلے صدارتی انتخابات کب ہوئے تھے؟ تو 2 جنوری 1965 کو. ان انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا. محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی. ان کے علاوہ خواتین عدالتوں میں بطور جج اور وکیل کام کرتی نظر آتی ہیں. فیصل آباد کی ایک لڑکی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا. وہ آج ہم میں زندہ نہیں اور اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں. ملک کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. مثلاً ایک خاتون شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں. ایسی خواتین کی ایک طویل لمبی فہرست ہے. آپ کے سامنے یہ عرفہ کریم چھوٹی سی بچی 9 سال کی عمر میں جنہوں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا. ادھر سے شمشاد اختر صاحبہ جو اسٹیٹ بینک کی گورنر رہ چکی ہیں، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں.
سماجی شعبے میں محترمہ بلقیس ایدھی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں، سرگرم ہیں۔ بلقیس ایدھی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نہایت پسماندہ یعنی ترقی سے محروم، دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں گزار دی ہے۔ بلقیس ایدھی پاکستان کی حکومت سے تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں۔ یہ آپ ان کی تصویر بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، محترمہ بلقیس ایدھی صاحبہ۔ کیا آپ جانتے ہیں محترمہ بلقیس بانو ایدھی عبدالستار ایدھی کی بیوہ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے علاوہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی بھی سربراہ ہیں؟ یعنی عبدالستار ایدھی صاحبہ نے اپنی فاؤنڈیشن چلائی اور انہوں نے اپنی ایدھی اپنی فاؤنڈیشن چلائی بلقیس ایدھی کے نام سے، تو اب وہ دونوں فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن لاوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داری انجام دیتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون تھیں جو اقوام متحدہ میں اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئیں۔ پاکستان کی ایک بیٹی ثمینہ بیگ، آپ ان کی تصویر بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ثمینہ بیگ کی، پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو کیٹو پہاڑ کو فتح کر چکی ہیں۔ ان کے علاوہ ثمینہ دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عزم، ارادہ، ہمت، طاقت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ خواتین پاکستان میں قریباً تمام بڑے شعبوں میں مثلاً فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شوبز اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہت کہتے ہیں سمت کو، جہتوں اس کے جمع ہے سمتوں، اطراف کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے؟ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو 2008 سے 2013 تک یہ دور جو ہے آصف علی زرداری یعنی جو پیپل پارٹی جماعت ہے ان کا دور حکومت تھا، تک قومی اسمبلی کی اسپیکر رہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے یہ پڑھا ہے ٹاپک، آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔